بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حکم الاذنین فی وضوء الصلاۃ۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ نماز کے وضو میں دونوں کانوں کا کیا حکم ہے۔ دونوں کان، یہ دونوں کان دھلے جائیں گے کہ مسح کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں چار مذاہب بڑے بڑے۔ ایک مذہب یہ ہے کہ دونوں مسح کیے جائیں گے، لیکن سر کے پانی ہی سے، جس پانی سے سر کا مسح ہوگا اسی سے کان کا بھی مسح ہوگا۔ ایک مذہب یہ ہے کہ دونوں مسح کیے جائیں گے لیکن مائع جدید سے مسح کیے جائیں۔ یہ مذہب امام شافعی کا پہلا والا مذہب، ہمارے امام صاحب۔ ایک مذہب یہ ہے کہ دونوں دھلے جائیں گے، ان کا شمار چہرے میں، جیسے چہرہ دھلا جاتا ہے ویسے کان بھی دھلا جائے گا۔ سمجھ؟ اس کے ماننے والے بہت کم ہیں، ائمہ میں سے کوئی نہیں۔ ایک مذہب یہ ہے کہ ظاہر دھلا جائے گا، باطن مسح کیا جائے گا۔ جو یہ حصہ ہے یہ چہرے کے ساتھ داخل ہے، اور جو یہ حصہ ہے وہ سر کے ساتھ۔ کیا مذہب ہو گئے جی؟ چاروں۔ سمجھ؟ شروع میں جو انہوں نے ذکر کیا ہے تو وہی مذہب کی جو اگلا حصہ ہے وہ اس کا حکم چہرے کا ہے، اور جو پچھلا حصہ ہے اس کا حکم کیا ہے؟ سر کا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ذکر کی ہے جو ابن عباس سے مروی ہے۔ ابن عباس نے اس کو روایت کی۔ عبداللہ ابن عباس نے اس حدیث کو روایت کیا، لیکن ابن عباس کا جو عمل تھا وہ عمل اس کے خلاف تھا۔ ابن عباس نے جو حدیث روایت کی وہ یہ ہے کہ دخل علی علی بن ابی طالب وقد اراق الماء۔ میرے پاس حضرت علی ابن ابی طالب آئے، انہوں نے استنجا کیا۔ فدعا باناء فیہ ماء، تو ایک برتن منگایا جس میں پانی تھا۔ فرمایا یا ابن عباس الا اتوضأ لک کما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ؟ قلت بلا فداک ابی و امی۔ میں نے کہا کیوں نہیں، آپ مجھے دکھائیں سرکار کا وضو جیسے کرتے تھے، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ فذکر حدیثا طویلا ذکر فی، تو ابن عباس نے ایک لمبی حدیث ذکر کی جو حضرت علی سے متعلق تھی۔ اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ انہو اخذ حفنۃ من ماء بیدیہ جمیعا، کہ حضرت علی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی کا ایک چلو لیا۔ فسک بہما وجہہ، تو اس سے اپنے چہرے پہ مارا، یعنی چہرے کو دھولا مراد ہے۔ ثم الثانیہ مثل ذلک ثم الثالثہ، دوبارہ بھی ایسے ہی کیا، پھر تیسری مرتبہ بھی کیا۔ ثم القم ابہامہ، 3 بار تو چہرے کو دھولا، پھر ثم القم ابہامہ، یہ چوتھی مرتبہ ہو گیا، سمجھ رہے؟ ثم القم ابہامہ ما اقبل من اذنہ، پھر اپنے دونوں انگوٹھوں کو داخل کیا کان کے اگلے حصے میں۔ ثم اخذ کفا من ماء بیدیہ
یمنا فصبھا علی ناصیتہ، ہے نا. پھر اپنے داہنے ہاتھ سے پانی کا ایک چلو لیا اور اس کو اپنے اگلے حصے پہ سر کے ڈالا. ثم ارسلھا تستن علی وجہہ، پھر اس پانی کو چھوڑ دیا، وہ چہرے پہ بہتا رہا. تستن ہے تسیل. ثم غسل یدہ الیمنی، اس میں ممائن بیدہ الیمنی ہونا چاہیے، بیدہ لکھا ہے، بیدہ الیمنی ہونا چاہیے، ہے نا، جیسے بیدہ ہے نا یدہ الیمنی ایسے. ہاں کہتے ہیں پھر اپنے داہنے ہاتھ کو دھلا کوہنیوں سمیت، پھر بائیں کو دھلا اسی طرح. ثم مسح راسہ ظہور اذنہ، پھر اپنے کانوں کے، اپنے دونوں کانوں کے، پھر اپنے سر کا مسح کیا. ظہور اذنہ، اپنے دونوں کانوں کے ظاہر کے ساتھ. ظاہر کون ہوگا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے جو چہرے سے ملا ہوا کان کا حصہ اس کو دھلا، جو سر سے ملا ہوا حصہ اس کو کیا کیا؟ مسح کیا. لہذا کان کا گویا دو حکم ہے، ظاہر و باطن کا. ایک کا غسل ہے چہرے کے ساتھ اور ایک کا کیا ہے؟ مسح. فذهب قوم الى هذا الاثر، تو بعض لوگ اسی حدیث کی طرف گئے ہیں، ہے نا، اور یہ کہا کہ ما اقبل من الاذنین فحکمہ حکم الوجہ یغسل مع الوجہ وما ادبر منہما فحکمہ حکم الراس یمسح مع الراس. سمجھ رہے ہیں؟ جو چہرے کے ساتھ ہے اس کا حکم یہی ہے کہ چہرے کے ساتھ دھلا جائے گا، ہے نا. جو آگے کا حصہ ہے اس کو دھلا جائے گا، جو پیچھے کا حصہ ہے اس کو کیا کیا جائے گا؟ سر کے ساتھ مسح کیا جائے گا. عقلاً بھی بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک چیز آپ دیکھیں، دو چار ورق الٹیے اس کو. یہ حدیث حضرت ابن عباس سے مروی ہے نا، ابن عباس نے روایت کیا اس کو. اب آپ دیکھیے میں نے زیادہ کھول دیا. یہ دیکھیے صفحہ 68 پہ دیکھیے گا، اسی باب کے آخر میں. میں اسی لیے یہاں بتا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ان ابی حمزہ، نیچے دیکھیے گا ایک سطر کے اوپر نیچے سے. ان ابی حمزہ قال رأیت ابن عباس توضأ فمسح اذنیہ ظاہرہما و باطنہما. ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا تو اپنے دونوں کانوں کے ظاہر و باطن دونوں پہ مسح کیا. یہ کون ہے؟ ابن عباس. ابن عباس اپنے کانوں کے ظاہر و باطن دونوں پہ مسح کر رہے ہیں، ہے نا. اور یہی ابن عباس حضرت علی کی حدیث روایت کر رہے ہیں کہ حضرت علی آگے والے حصے کو کیا کرتے تھے؟ دھلتے تھے، اور پیچھے والے حصے کو کیا کرتے تھے؟ سر کے ساتھ مسح کرتے تھے، ہے نا. تو راوی کا خود عمل اپنی بیان کردہ روایت پہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ روایت کیا ہے؟ منسوخ. پھر اس کے علاوہ بھی صحابہ کرام مثلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عمل تھا، اور بھی بہت سے. ابن عمر کا بھی یہی تھا کہ انہ کان یمسح اذنیہ ظاہرہما و باطنہما. سن بات آ رہی. تو اس روایت کا جو
محل ہے وہ میں نے بتا دیا آخر سے ابھی کہ آپ کے ذہن میں رہے یہ بات. چلیے آگے چلیں. وخالفهم فی ذلک آخرون فقالوا الاذنان من الراس. یہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی نا, یہ تو ابھی حدیث نہیں بیان کر رہے لیکن حدیث کا ٹکڑا ہی. یمسح مقدمہما مؤخر مع الراس. دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں, یہ ہمارے امام صاحب کا قول ہے کہ دونوں کانوں کا حکم سر کا ہی حکم ہے. دونوں کان سر سے ہیں یعنی اس کا حکم وہی ہے جو سر کا ہے, مسح کیے جائیں. یمسح مقدمہ کہ ان کے آگے پیچھے دونوں کا مسح ہوگا سر کے ساتھ. واحتجوا فی ذلک بما حدثنا ربیع المؤذن. انہوں نے اپنے اس موقف کے لیے بہت ساری روایتیں ذکر کی ہیں, وہ آپ سن لیں. حضرت عثمان بن عفان سے مروی ہے ان عثمان بن عفان انہ توضا فمسح براسہ واذنیہ ظاہرہما وباطنہ. حضرت عثمان غنی نے وضو کیا تو جب اپنے سر کا مسح کیا تو کان کے ظاہر و باطن دونوں کا کیا کیا, انہوں نے مسح کیا. نیچے دیکھیے ان ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضا. حضرت ابن عباس خود روایت کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہے ہیں. توضا فمسح براسہ واذنیہ, تو سرکار نے اپنے سر کا اور اپنے دونوں کانوں کا مسح کیا وضو میں. خود حضرت ابن عباس راوی ہیں جو حضرت علی کی روایت کے راوی تھے. وہاں حضرت علی کا عمل بتایا تھا, یہاں کس کا عمل بتا رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. حضرت مقدام بن مادی کرب روایت کرتے ہیں, یقول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ فلما بلغ مسح راسہ, تو جب سرکار مسح راس پہ پہنچے تو وضع کفیہ علی مقدم راسہ, تو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے سر کے اگلے حصے پر رکھا, پھر ان کو گزارا یہاں تک کہ پیچھے تک لے گئے. ثم ردہما, پھر ان کو لوٹایا یہاں تک کہ اسی جگہ پر پہنچے جہاں سے شروع کیا تھا جیسے آپ مسح کرتے ہیں. ومسح بأذنیہ ظاہرہما وباطنہما مرۃ واحدہ, اور اپنے دونوں کانوں کے ظاہر و باطن پہ مسح کیا. یہ کون روایت کر رہے ہیں, صحابی رسول حضرت مقدام بن مادی کر رہے ہیں. حضرت تمیم انصاری کی روایت انہ رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضا فمسح راسہ واذنیہ داخلہما وخارجہما. ہے نا, کسی نے اول کہا, کسی نے آخر کہا, کسی نے ظاہر کہا, کسی نے باطن سے تعبیر کیا, کسی نے داخل کہا, کسی نے خارج کیا, مفہوم وہی ہے. عبداللہ بن زید کی روایت ہے, فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے پاس اتیا بے وضوء, اس کو واو کے فتح کے ساتھ پڑھیے گا نا, کہ آپ کے پاس وضو کا پانی لایا گیا. فدالا کا اذنیہ, تو آپ نے اپنے دونوں کانوں کو رگڑا. ہینا مسحہما, جس وقت مسح کیا. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ کانوں کا مسح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ان عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رجلا اتا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمرو بن شعیب اپنے دادا سے روایت, عمرو بن شعیب اپنے باپ شعیب سے, پھر شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے. جدہی میں ہاں ضمیر کا مرجع کس کو بنائیں گے, شعیب کو بنائیے گا, عمرو کو مت بنائیے گا, ورنہ حدیث مرسل ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں, شعیب کے والد محمد کا انتقال ہو گیا تھا, ان کے دادا جو تھے عمرو بن عبداللہ بن عمرو بن عاص, انہوں نے ان کی پرورش کی تھی, ان سے ان کا سماع حدیث ثابت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم, وہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فقال کیف الطہور, وضو کیسے کریں. فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بماء فتوضا, تو سرکار نے پانی منگا کے وضو کر کے دکھایا. ہے نا, دیکھیے سرکار کتنا برداشت کرتے تھے. ہم لوگوں کے پاس کوئی آئے کہے کہ کیسے وضو کیا جائے گا, تو ہم پانی منگا کے وضو کر کے دکھائیں گے.
اتنے بڑے علامہ ہیں، ہم نہیں دکھائیں گے. اس کو بتا دے قاعدے سے تب بھی غنیمت ہے. اس کو آپ کو کہیں گے لے جاؤ ذرا سمجھاؤ. کتنا ٹائم دیتے تھے. عرابی آتے، ان کو آداب بھی نہیں معلوم رہتے تھے، لیکن سرکار ٹائم دیتے تھے نا. ٹائم دینا چاہیے. ہم لوگ عوام میں ٹائم نہیں دیتے، اسی وجہ سے ہم کام نہیں کر پاتے. کیوں؟ سارا کام جو ہوتا ہے وہ عوام سے ہوتا ہے. مولوی لوگ دیتے ہیں، مولوی لوگ لے لیتے ہیں الا ماشاء اللہ. تو تدریس، تقریر، تصنیف، یہی نا ہم لوگوں کا کام ہے. تعمیر، مدرسہ بنانا. آپ ان چاروں چیزوں کو دیکھ لیجئے تو اس میں پیسہ کس کا لگتا ہے؟ ہم پڑھا رہے ہیں، مدرس ہے، چلو ہم لوگ تو گورنمنٹ دے رہی، لیکن جو جتنے پرائیویٹ اساتذہ ان کی تنخواہ کہاں سے آتی ہے؟ عوامی نے چندہ دیتے ہیں. کوئی کتاب لکھتے ہیں، ہم چھپوانا ہوتا ہے تو کون پیسہ دیتا ہے؟ کوئی سیٹ صاحب دیتے، وہی نہ دیتے، چھپتی. تقریر کرنے جاتے ہیں تو عوام بیچارے چندہ کرتے ہیں مہینہ بھر سے، پھر وہی بیٹھ کے سنتے بھی ہیں، وہی نذرانہ بھی دیتے ہیں ہمیں، اور وہی کہتے ہیں حضرت کوئی خدمت نہیں ہو سکی، معاف کیجیے گا. پیسہ بھی دے رہے، سن بھی رہے، چندہ بھی کر کے دے رہے، اور معافی بھی مانگ رہے ہیں. اور ہم نے 1 گھنٹہ ٹائم دیا تو فوراً پیسہ لیا، گاڑی میں بیٹھے چلے. آپ غور کیجئے تو ہم لوگوں سے کئی گنا زیادہ مخلص ابھی بھی ہماری عوام ہے. پیسہ بھی خرچ کرتی ہے اور ٹائم بھی خرچ کرتی ہے. اور ہم جو ٹائم دیتے ہیں اس کا پیسہ لیتے ہیں، پڑھاتے ہیں اس کا پیسہ لیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں اس کا پیسہ لیتے ہیں، تصنیف کرتے ہیں تو اس کا بھی پیسہ لے کے چھپواتے ہیں، عمارت بناتے ہیں کوئی تو سب عوام ہی سے ہوتا ہے. اب اگر آپ عوام کو چھوڑ دیں گے، عوام کے درمیان نہیں رہیں گے، ان سے ملیں گے نہیں، الگ تھلگ رہیں گے، کام کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنا تشخص ختم کر دیجئے، عام بن جائیے، نہیں، لیکن اپنے تشخص کے ساتھ رہیے. ہمارے سرکار بھی رہتے تھے، اپنے تشخص کے ساتھ رہتے تھے، سب کو ٹائم بھی دیتے تھے حسب حیثیت جیسا جو رہتا تھا، ہے نا. تو آپ کو کام کرنا ہے تو بہت زیادہ ہٹو بچو نہ رکھیے کہ صاحب وہ حضرت ہیں، حضرت ملیں گے نہیں، ابھی آپ سے نہیں ملاقات ہوگی، حضرت ابھی بند ہیں، ابھی سو رہے ہیں، ابھی آرام کر رہے ہیں. وہ بیچارہ گھبرا کے چلا جاتا. کوئی ملنے بھی آتا ہے تو یہ مریدین معتقدین اتنا ہٹو بچو کرتے ہیں کہ اس بیچارے سے ملنے بھی نہیں ہے. بھائی حضرت انسان ہی ہے، اسی زمین پہ رہتے ہیں. صوفی صاحب ہمارے علاقے کے تھے، مندسور میں میں گیا جلسے میں، وہاں ان کے مریدین تھے. تو کبھی کبھی میں بھی اناڑی پن کر دیتا ہوں. تو صوفی صاحب جس کمرے میں تھے اسی کمرے میں مجھے بھی ٹھہرایا تھا لوگوں نے. میں نے اس میں اپنا بیگ ویگ رکھا تھا، پھر کہیں گیا اس میں دوا رکھی تھی، مجھے شاید بخار تھا یا کیا تھا، تو مجھے دوا کھانی تھی. وہ میں کہیں سے آیا اور دروازہ جیسے ہی کھولنا چاہے، ایک صاحب کرسی لگا کے بیٹھے تھے اور بہت بڑے سیٹ تھے. بعد میں مجھے پتا چلا، میں تو پہچانتا نہیں تھا. مجھ سے کہا کیا بات؟ ہاں حضرت آرام کر. میں نے کہا یار مجھے دوا نکالنی. ہاں ابھی نہیں. میں نے کہا بہت آہستہ سے میں کھول کے دوا اپنی نکال لیتا ہوں، یہاں کھاؤں گا باہر. نہیں ابھی. بہت بدتمیز ہو جی. تو اٹھ بس ادھر چل. نالائق ہے. صوفی صاحب کیا آداب مجھ کو تو سکھاتا، تم سے زیادہ میں جانتا ہوں صوفی صاحب. چل ہٹ. نالائق ہے. دروازہ کھولا، دوا نکالا، کھایا. اب پورا ہنگامہ ہو گیا. وہ ایک حاجی تھے، کوئی وہی تھے، وہ سیٹھ آدمی تھے. صبح صاحب وہاں آتے جاتے تھے، ٹھہرتے تھے اس کے وہاں. رمضانی یا کیا کچھ ایسے نام تھا. تو مولانا عبد المنان صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ غیر. تو
بعد میں انہوں نے کہا حضرت ارے وہ تو بہت بڑا آدمی تھا، کچھ کہا نہیں آپ کو، وہ آپ نے اس کو ڈانٹا۔ میں نے کہا بڑا بدتمیزی کر رہا تھا یار، میں تو جانتا نہیں تھا۔ میں کہا میں دوا لے لوں گا۔ ابھی لوگ ہم کو آداب سکھاتے ہیں، تو یہی ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اعرابی آئے، انہوں نے کہا کیف الطہور، فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما فتوضا، پانی منگایا، وضو کیا، اپنی انگلیوں کو داخل کیا اپنی سبابت ہے نا، یہی داخل کیا اپنے دونوں کانوں میں، فمسح بابہامہ ظاہر اذنہ، تو اپنے انگوٹھوں سے ظاہر پہ مسح کیا اور سبابہ سے باطن اذنہ پہ۔ ہاں اچھا، اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ دونوں کانوں کے ظاہر و باطن کا کیا ہے، مسح ہے، غسل نہیں، ایک ہی حکم ہے۔ حضرت ابو امامہ سے مرویہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضا فمسح اذنہ مع الراس، سرکار نے وضو کیا تو اپنے دونوں کانوں کا مسح کیا سر کے ساتھ۔ جو ہم نے سنایا ہے نا ڈانٹنے والا، اس پہ عمل نہ کیجیے گا آپ، ایسا کہیں مت کیجیے گا، نہیں جھگڑا ہو جائے گا، چھنتی نہیں۔ مرید لوگ بڑے پکے ہوتے ہیں، مار دیں گے آپ تو ہم بچ گئے کسی وجہ سے، آپ ایسا مت کریے گا۔ ربیع جو بیٹی ہے معوذ بن افرق، تو نا وہ روایت کرتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضا عندہ، یہ صحابیاں جنگوں میں بھی جاتی تھیں، حدیبیہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی تھیں، بیعت رضوان میں بھی تھیں، مجاہدین کی خدمت کرتے تھے یہ لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توضا عندہا، ربیع کے پاس سرکار نے وضو کیا، فمسح راسہ علی مجاری الشار، تو بال کے اگنے کی جگہ مسح کیا، اور ایک لفظ اس میں آیا ہے وہ ذرا میں آپ کو بتا دوں، ومسح صدغیہ، اپنی دونوں کن پٹیوں پہ مسح کیا، واذنہ ظاہرہما و باطنہما۔ ایک چیز اب آتی ہے، دیکھیے صدغ کا لفظ جو آتا ہے نا، اس کا کئی معنی آتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ آنکھ سے لے کے کان تک کے درمیان کی جگہ، یہ تو دھلنے والی جگہ ہے نا۔ تو میں اس حدیث کی شرح میں دیکھ رہا تھا تو محدثین نے لکھا کہ نہیں، یہی ایک ہی معنی نہیں ہے اس کا۔ اس کا معنی کبھی کبھی یہ جو سر کا حصہ ہے کان کا، اس کے دونوں کے درمیان کے بال پہ بھی صدغ کا لفظ آتا ہے، سمجھ نا۔ تو ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہ مسح کیا ہو اور وہ صدغ سے تعبیر کیا ہو، سمجھ رہے؟ ہاں یہ ہے۔ تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ وہی معنی ایک ہی لیں کہ جو یہاں سے یہاں تک ہے نا۔ ہاں، یہ کان کے اوپر جو سر کا یہ حصہ ہے، اس دونوں کے لٹکے ہوئے بال کو بھی صدغ کہتے ہیں، شار کو بھی کہتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جب بال ہے تو مسح تو ہوگا اس کو۔ چلیے 12، اور اس میں کیا، وہ اذنے ظاہرہما و باطنہما، جو یہاں اس حدیث میں مستدل ہے کہ دونوں کانوں کے ظاہر و باطن پہ مسح کیا۔ پھر نیچے آئیے دیکھیے، اس حدیث کو مختلف سندوں سے امام طحاوی نے ذکر کیا، حضرت ربیع کی۔ نیچے اب آئیے، قال ابو جعفر، ملا ففی هذه الاثار ان حکم الاذنین ما اقبل منهما وما ادبر من الراس، کہتے ہیں ان احادیث میں یہ بات واضح ہوئی کہ دونوں کانوں کا حکم ہے نا، چاہے وہ آگے کے ہوں چاہے پیچھے کے ہوں، من الراس، کس میں سے ہے، سر سے ہے۔ تو سر کا حکم کیا ہے، مسح، تو کان کا بھی حکم کیا ہوگا، مسح کا۔ وقد تواترت الاثار بذلك ما لم تتواتر بما خالفه،
کہتے ہیں کہ اس بارے میں روایتیں تواتر کی حد تک ہیں، مانن صحیح تواتر کی حد تک ہیں، ما لم تتواتر بما خالف ہو، کہ اتنی حدیثیں تواتر کے ساتھ اس کے مخالف معنی میں نہیں ہے، جو شروع میں ذکر کیا گیا کہ اگلا حصہ دھلا جائے پچھلا مسا کیا، اس معنی میں اتنی روایتیں نہیں۔ وہی حضرت علی کا ایک قول، وہ بھی حضرت ابن عباس نے روایت کیا، اور حضرت ابن عباس نے پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے خلاف بتایا، پھر ان کا اپنا عمل بھی اس کے خلاف تھا، تو تواتر نہیں ہے اس میں۔ فہذا وجہ ھذا الباب من طریق الآثار، تو یہ تو ہوا اس باب کا حکم حدیث کے طور پر، احادیث سے جو ہم نے ثابت کیا۔ اب عقلاً اب بعد میں یہ تائید کے لیے، تقویت کے لیے عقلی بات بھی بتاتے ہیں، یہ ان کی خصوصیت ہے امام طحاوی کی۔ وَأَمَّا مِن طَرِيقِ النَّظْرِ فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَاهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ الْمُحْرِمَ، دیکھیے کہاں سے لاتے ہیں یہ باتیں، یہ ان کی ذہانت ہے، سمجھ رہے؟ دیکھیے کہاں سے لائے، یہ کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ محرمہ، دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت جب حالت احرام میں ہوتی ہے تو عورت کو چہرہ ڈھکنا منع ہے، یہی آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ عورت جب حج میں یا عمرے میں احرام کی حالت میں ہوتی ہے تو چہرہ نہیں ڈھک سکتی، چہرہ کھلا رہتا ہے۔ دنیا بھر کی عورتیں رہتی ہیں، طواف کرتی ہیں، سعی کرتی ہیں، چہرہ کھلا رہتا ہے۔ حرم میں اسی لیے اپنے دل کے ارادوں پہ بھی پابندی لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ حرم میں دل کے ارادوں پر بھی مواخذہ سخت اسی لیے ہے کہ اگر اتنا سخت مواخذہ نہیں ہوگا تو دنیا بھر کی عورتیں وہاں طواف کر رہی ہیں آپ کے آگے پیچھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل میں کوئی برا خیال پیدا ہو، اور حرم میں جو سب سے اچھی جگہ وہاں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو صرف اپنی پڑی رہتی ہے، کوئی دیکھتا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ دل بدل دیتا۔ جو کیفیت حرم میں ہوتی ہے بندے کی، کاش اگر ایسے ہی ہر جگہ ہو، تو پھر تو وہ جو سرکار نے فرمایا نا کہ اگر تمہاری حالت یکساں ہو جائے تو پھر گلیوں میں فرشتے تم سے سلام کریں۔ اسی طرح تلاوت میں جو لذت وہاں ملتی ہے وہ کیفیت نہیں پیدا ہو پاتی، من جانب اللہ، یہ سب چیزیں جگہوں کا تو چلیے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ محرمہ عورت حالت احرام میں وہ چہرہ نہیں ڈھکے گی لیکن کان ڈھکے گی، سر کے بال ڈھکے گی۔ دیکھیے کہاں سے نکالا انہوں نے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کان کا حکم چہرے کا ہوتا تو کھولتی اس کو، چلو کم سے کم ظاہر والا کھول دیتی ادھر والا، لیکن کان کا ڈھکنا ضروری ہے جیسے سر کا ڈھکنا ضروری ہے۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ کان سر ہی کا حصہ ہے، الاذنان من الراس لا من الوجه، چہرے سے نہیں ہے، چہرے سے ہوتا تو اس کو کھولنا جائز ہوتا، وہی بتا رہے۔ کہتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ محرمہ کے لیے لیس لہا ان تغطی وجہا، محرمہ اپنا چہرہ ڈھک نہیں سکتی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ وَلَهَا أَن تُغَطِّيَ رَأْسَهَا، ہاں اس کو یہ ہے حکم کہ وہ اپنا سر ڈھکے۔ وَكُلٌّ قَدْ أَجْمَعَ أَنَّ لَهَا أَن تُغَطِّيَ أُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا، اور سب کا اس پہ اجماع ہے کہ سر کے ساتھ کیا ڈھکے، اپنے دونوں کانوں کے ظاہر و باطن کو بھی ڈھکے۔ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ حُكْمَهُمَا حُكْمُ الرَّاسِ فِي الْمَسَا لَا حُكْمُ الْوَجْهِ، تو یہ دلیل ہے اس بات پہ کہ دونوں کانوں کا حکم مسا میں سر ہی کا حکم ہونا چاہیے، چہرے کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شریعت میں کانوں کو سر سے شمار کیا گیا۔ ایک دلیل یہ ہوگی۔ وَحُجَّةٌ أُخْرَىٰ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَاهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا، اب ایک چیز یہ بتا رہے ہیں، آپ کو بتا دیں، ایک لفظ اس میں آیا ہے کہ ممکن ہے امام طحاوی کی نگاہ وہاں تک نہ پہنچی ہو یا خیال نہ رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو کہا ہو کہ اتفاق ہے نا، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس پر اتفاق ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے کہ پیچھے والے حصے پر مساحی کیا جائے گا، کان کے پیچھے والے حصے پر مساحی کیا جائے گا۔
اس کا جواب یہ رہتا ہے کہ ممکن ہے اتفاق سے مراد ان لوگوں کا اتفاق مانا ہو جو مسح کے قائل ہیں، جو مسح کے قائل ہیں، ہے نا، تو وہ پیچھے والے حصے پر تو مسح سب مانتے ہیں جو مسح کے قائل ہیں. تو ممکن ہے یہ اتفاق جو مانتے ہو، کس کا اتفاق؟ سارے فقہا کا نہیں، جو اصحاب مسح کہ پیچھے والے حصے پر مسح کے قائل. وہ آگے عبارت آئے گی تو آپ سمجھ جائیے گا اس کو. یہاں بتانا یہ چاہتے ہیں دو ٹوک میں، آپ سمجھ لو اس کو، کہ وضو میں چہرہ دھلا جاتا ہے، ہاتھ دھلا جاتا ہے نا، پیر دھلا جاتا ہے، سر کا مسح کیا جاتا ہے. تو دیکھیے، چلیے سر تو ابھی مختلف ہی ہے، چہرہ، ہاتھ، پیر، اس میں جتنے بھی عضو ہیں تینوں، ان کا حکم ایک ہی ہے، یا تو دھلیں گے یا تو مسح کریں گے. مثلا خوب پہن لیا ہے تو مسح کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ حصے پر غسل ہو اور کچھ حصے پر کیا ہو. کوئی عضو ایسا نہیں ہے کہ جس کے کچھ حصے پر غسل ہو اور کچھ حصے پر کیا ہو، مسح. اب کان کو اگر یہ مان لے کہ اگلے حصے پر غسل ہو پچھلے حصے پر مسح ہو، تو یہ عقلاً بھی بات سمجھ میں نہیں آتی. عقل یہی کہتی ہے کہ ہر عضو کا حکم کیا ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے، یا تو غسل ہو یا تو مسح. اور اگر آپ یہ کہیں کہ اگلے حصے پر غسل ہے پیچھے پہ مسح، تو یہ عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. وہی بتانا چاہیے، خلاصہ اس کا یہ. دوسری دلیل ہے کہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ لم یختلفوا ان ما ادبر منهما یمسح مع الراس. اس میں اختلاف نہیں ہے کہ جو کان کا پچھلا حصہ ہے وہ سر کے ساتھ مسح کیا جائے گا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. تو اب اگر آپ دیکھیں گے تو اختلاف تو ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دھلا جائے گا آگے پیچھے دونوں کو، تو اختلاف تو ہو گیا. لیکن یہاں مراد کیا لیں گے؟ جو مسح کے قائل ہیں، ہے نا، جو کہتے ہیں کہ آگے دھلا جائے گا لیکن پیچھے مسح، تو وہ بھی پیچھے مسح کے قائل ہیں، مسح کے قائل ہیں. واختلفوا فيما اقبل منهما على ما ذكرنا. اور اختلاف اس میں ہے جو اگلا حصہ ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا. تو ہم نے اس میں ذکر کیا تو ہم نے اعضاء کو دیکھا کہ فرائن الاعضاء التي قد اتفقوا على فرضیتها في الوضوء، جس کی فرضیت پر لوگ متفق ہیں وضو میں. وہ کیا ہیں؟ چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پیر، سر، یہی چار چیزیں ہیں نا. فکان الوجہ یغسل کلہ، تو چہرہ پورا دھلا جائے گا، ایسے ہی دونوں ہاتھ دھلے جائیں گے، ایسے ہی دونوں پیر دھلے جائیں گے. ولم یکن حکم شیء من تلک الاعضاء خلاف حکم بقیت. کہتے ہیں ان اعضاء میں سے کسی بھی عضو کا حکم بقیہ، اس عضو کے بقیہ حکم کے خلاف نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ حصے پہ کچھ حکم ہو اور اس عضو کے کچھ حصے پر کیا ہو، کچھ حکم ہو. ایسا نہیں. بل جعل حکم کل عضو منہا حکما واحدا، بلکہ ہر عضو کا حکم جو ہے وہ ایک ہی ہے. فجعل مغسولا کلہ او ممسوحا کلہ، یا تو سب پورا عضو دھلا جائے گا یا پورا عضو کیا ہوگا، مسح کیا جائے گا، ممسوح ہوگا. واتفقوا ان ما ادبر من الاذنین فحکم المسح. اس پر تو اتفاق ہے کہ کان کے پچھلے حصے کا حکم کیا ہے، مسح ہے. یہ تو مانتے ہیں. جو غسل مانتے ہیں ظاہر پر آگے والے حصے پر، وہ بھی پیچھے والے سے مسح مانتے ہیں. فالنظر علی ذلک یکون ما اقبل منهما كذلك. تو عقل یہی کہتی ہے کہ جو اگلا حصہ ہے اس پہ بھی کیا ہونا چاہیے، مسح ہونا چاہیے، تاکہ حکم کیا ہو، ایک. وان یکون حکم الاذنین کل حکما واحدا، اور دونوں کانوں کا حکم کیا ہو، ایک ہی ہو، جیسے تمام اعضاء کا حکم ہے جو ہم نے ذکر کیا. فہذا وجہ النظر فی هذا الباب وهو قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اب وہ کہہ رہے ہیں وقد قال بذلك جماعۃ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کے قائل صحابہ کے، سرکار کے صحابہ کی ایک جماعت بھی ہے، یعنی سرکار کے اصحاب بھی اسی کے قائل ہیں. مثلا اب دیکھیے، قال رأيت ان حمید قال رأيت انس بن مالک، میں نے انس بن مالک کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے دونوں کانوں کے ظاہر و باطن پہ مسح کیا. یہ حضرت انس بن مالک کا فعل جو 10 سال سرکار کی خدمت میں رہے. پھر نیچے دیکھیے، ان ابی حمزہ، یہی روایت آپ نے پہلے بھی پڑھی. رأيت ابن عباس توضا، ابن عباس کا یہ فعل جو میں نے پڑھایا آپ، توضا فمسح اذنہ ظاہرہ و باطنہ.
کہ ابن عباس نے اپنے کانوں کے ظاہر و باطن پہ مسح کیا. کہتے ہیں اب خود کریں فہذا ابن عباس قد روا عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قد رویناہ فی اول هذا الباب. یہی تو ابن عباس ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عمل کی روایت کی ہے جو اول باب میں ہم نے ذکر کیا کہ ان کا عمل خود حضرت علی کی روایت کے کیا ہے عمل کے خلاف. وروی عنہ عطا وروا عنہ عطا بن یسار عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما رویناہ فی الفصل الثانی فی هذا الباب. ہے نا عطا کی روایت پڑھیں آپ نے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا. اچھا کہتے ہیں ثم عمل ہوا بذلک, پھر حضرت ابن عباس نے عمل کیا اس روایت پر جو بعد میں روایت کی سرکار کا عطا کی روایت. وہ ترکا ما حدثہ علی, اور حضرت علی کی جو حدیث تھی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ترک کر دیا انہوں نے. کہتے ہیں فہذا دلیل علی ان نسخ ما روی عن علی قد کانت ثبت عنده. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خود اپنی ہی روایت کے خلاف ان کا عمل ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پہلی والی روایت کیا ہو گئی منسوخ. اچھا ابن عمر کا قول ابن عمر انہ قال یقول الاذنان من الراس. حضرت ابن عمر فرماتے تھے دونوں کانوں کا حکم کیا ہے سر کا, جیسے سر کا مسح اسے کانوں کا. نیچے بھی ابن عمر کا ہے نا. ان غیلان بن عبداللہ قال سمعت ابن عمر یقول الاذنان من الراس. ان نافع ان ابن عمر کان یمسح اذنہ. حضرت نافع فرماتے کہ ابن عمر اپنے دونوں کانوں کے ظاہر و باطن پر کیا کرتے تھے مسح کرتے تھے. وباطنہما یتتبع بذلک الغضون. ہے نا, اور مسح کرتے وقت اپنے کانوں کی سلوٹوں کو ٹٹولتے تھے ایسے ایسے. چل تو گویا انہوں نے پھر یہ بھی بتا دیا کہ سرکار کا تو عمل تھا ہی, صحابہ کا بھی عمل. ٹھیک ہے.